جی آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم حقیقت جادو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ کیا کالا جادو، کالا علم، نوری علم، اس طرح سے جو بھی علوم ہیں، ان کے ذریعے حالات کو بدلا جا سکتا ہے؟ کالا علم ہمارے معاشرہ میں جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نوری علم اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں وہ احادیث جس میں یہ ذکر ہے کہ لبید بن اسم ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے حوالے سے کہ وہ کیسے کیا تھا، کس چیز پر کیا تھا، وہ ساری تفاصیر اس میں موجود ہیں۔ اس کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو توڑنے کے لیے، اس جادو کے خاتمے کے لیے آخری 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہ صورت پڑھتا رہا، ایک ایک آیت پر اس جادو کی گیریں کھلتی گئیں، اور 2 صورتیں مکمل ہونے پر اس جادو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس حدیث مبارک کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ جادو اثر کرتا ہے، اور جادو کو توڑنے کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے اس کو اگر پڑھا جائے اور پڑھ کر پھونک ماری جائے، یا پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پیا جائے، تو اللہ رب العالمین جادو سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ جادو جسے ہم کالا علم کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات کے ورد سے دور ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جادو کرنا اور جادو کروانا 2 عمل ہیں جن پہ لوگوں کو ظاہر ہے اس پہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ شریعت کے حوالے سے کس حد تک جائز ہے، اور شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے جادو کرنے اور جادو کروانے کے حوالے سے؟ قرآن پاک کے پہلا سپارہ میں سورہ بقرہ میں اس بات کو بہت واضح کر دیا گیا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو سکھانا یہ کفر ہے۔ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا اور جادو کرنا اور جادو کرانا، یہ سب عمل کفر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، چند باتیں بہت واضح ہیں۔ ایک تو جادو کی ایک حقیقت ہے، دوسری بات کہ جادو اثر کرتا ہے، اور تیسری بات کہ جادو کو توڑا جا سکتا ہے، اور چوتھی بات کہ جادو کو توڑنے کے لیے صرف اور صرف مسلمان کے پاس صرف قرآن پاک ہے، اور وہ دعائیں اور وہ وظائف، وہ تسبیحات جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی ہیں، وہ دعائیں اور وہ آیات جن کا ذکر قرآن پاک میں اور جن کا ذکر احادیث میں اور جن کا ہمیں علم ہوتا ہے شان نزول کے ذریعے سے، جادو کو توڑنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہمارے ہاں جو جادو کو توڑنے کے لیے نام نہاد لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ جادو جانتا ہے، یہ کالا علم جانتا ہے، یہی جادو کو توڑ سکے گا، اور جادو جو ہے وہ کالے علم سے ٹوٹے گا، جادو کے ذریعے سے ٹوٹے گا، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان جادو کو توڑنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھتا ہے، اور ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے، اور انہی کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور جادو کو جادو کے ذریعے سے توڑنے کی کوشش کرنے والے گناہگار ہیں، اور جادو کرنے کرانے والے کافر ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے فرعون کے دور میں، جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات دی، بہت سے معجزات دیے، ان کو ہم کس سینس میں دیکھیں گے؟ جادو کے معنی جو میں نے بیان کیے اس میں ایک معنی سحر کا یہ لیا گیا کہ خلاف عادت کسی کام کا کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام خلاف عادت کروائے، جس طرح قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو فرمایا پتھر پر مارو آسا، جب پتھر پر آسا مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، جب انہوں نے دریا کراس کرنا تھا
تو پل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنا عصا پانی پر مارو، جب وہ پانی پر عصا مارا تو پل بن گیا۔ اسی طرح وہ جو جادوگر جادو لے کے آئے تھے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں کہو کہ تم پہلے اپنا دکھاؤ جادو، تو انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ وہ جادو دکھایا تو قرآن پاک یہ کہتے ہیں کہ سارا دربار وہ جادو کے اشیاء اور ان چیزوں کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فال کے عصاک، کہ اپنا عصا پھینکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے اژدہا بننے کے بعد وہ سارا جادو جو تھا وہ نکل گیا اور کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وہ کام کر کے دکھائے کہ جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے فرعون کی قوم اور خود فرعون نے کہا کہ یہ ہمیں جادوگر لگتا ہے، اور بعد موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا فقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ گویا اگر خلاف عادت کوئی کام مدعی نبوت کرے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر خلاف عادت کام کوئی مسلمان نیک اور صالح انسان سے اس کا ظہور ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف عادت کام کافر سے یا فاسق سے ہو تو اسے کرامت نہیں کہتے، اسے آپ سحر کہہ سکتے ہیں، اسے جادو کہہ سکتے ہیں، اسے ایک دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اسے ایک فریب نظر کہہ سکتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تمام موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ وہ جو دربار فرعون میں جادوگر تھے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ انبیاء کرام کو جو جادوگر کہا گیا وہ اس معنی میں جادوگر کہا گیا کہ انہوں نے وہ کام کر دکھائے کہ جو ایک عام انسان کام نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا جو سارے جادو کھا گیا تھا دربار فرعون میں سارے جادوگروں کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے کہا کہ خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے اس کی پرانی سیرت پر لوٹا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر، یقین تھا نا کہ میرے رب نے کہا ہے، تو ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ اس اژدہے کو ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ تو انبیاء کرام کو جو جادوگر کہا گیا وہ یہ کہ انہوں نے وہ کام کر دکھائے کہ جو ایک عام انسان کے بس اور طاقت میں نہیں ہوتے۔ علامہ صاحب، عام طور پر یہ تصور ہے کہ یہ جو جادو ٹونا ہے یہ جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موکل ہیں جن کو کچھ شخصیات جو ہے وہ حاضر کرتی ہیں، پھر ان کے ذریعے وہ سارے علوم جو ہے ان کے بارے میں جانا بھی جاتا ہے، آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور کسی کے حوالے سے اس کے خلاف جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ عام انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکے اور ان کے ذریعے یہ سارے کام جو ہے وہ کروا سکے؟ قرآن پاک کے حوالے سے دو مخلوقات کا ذکر ہے، ایک جن اور دوسرا انسان۔ اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ایک مخلوق تھی جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کی تخلیق کے بعد دوسری جو مخلوق پیدا ہوئی اسے انسان کہا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ رہی بات کہ کسی عمل کے ذریعے سے جن کو اپنے تابع کر لینا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ جس طرح شیاطین شریر گناہگار بدکار لوگ انسانوں میں ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، کہ جن و انس کے شیاطین، انسانوں میں جس طرح مسلمان اور کافر ہیں اسی طرح جنوں میں بھی مسلمان اور کافر ہیں، جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہیں اسی طرح جنوں میں بھی نیک اور بد ہیں۔ کوئی ایسا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں کہ کسی عمل سے، کسی چلے سے، کسی وظیفے سے آپ جن کو اپنے تابع کر لیں۔ یہ ہمارے ہاں تخیلات ہیں جن کا دینی اسناد کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی موکل کی بات، موکل کا بھی کوئی بنیادی تصور اور ٹھوس تصور
قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کچھ الفاظ اور کلمات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعتوں اور مزاج کو مؤثر کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، ذہنی اور قلبی طور پر جکڑ دیتے ہیں، اور اس جکڑ بندی کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ذریعے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ اگر یہ آیات یہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے، پھونک مارا جائے، پانی پر دم کر کے پیا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ جو جکڑ بندی ہوتی ہے یا جو بیماری جادو کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے۔ علامہ صاحب، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جن جو ہے اس نے کسی شخص پر قبضہ کر لیا ہے، وہ کسی بندے کے اندر آ گیا ہے، اب وہ جن